کس نے دیکھا ہے جہنم؟ تم نے دیکھی ہے مولوی صاحب؟ تم جو اس طرح بیان کر رہے ہو قبر کا عذاب دیکھ کے آئے ہو؟ یہ جہنمی رو رو کے چیخ چیخ کے کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، ربنا ابصرنا وسمعنا، اللہ ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، فرجعنا نعمل صالحا، اللہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے، دوبارہ دنیا میں بھیج دے۔ کیا کرو گے جی؟ کننا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، اللہ ہم نیک عمل کریں گے، وہ عمل نہیں کریں گے جو ہم دنیا میں کرتے تھے۔ للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ رب زدني علما، رب زدني علما۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ وقال الله تعالى في مقام آخر وأنذر عشيرتك الأقربين۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا اس پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ ان گنت لاتعداد
درود و سلام امام الانبیاء اکرم الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قرآن مجید اور فرقان حمید کے اندر جس چیز کو سب سے بڑی کامیابی، کامرانی اور فوز و فلاح کہا گیا ہے، وہ ان الفاظ میں بیان ہوا ہے کہ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ سب سے بڑا کامیاب ہے۔ یعنی اللہ کی نظر میں وہ بندہ کامیاب ہے، وہ لوگ کامیاب ہیں جن کو جہنم سے بچا کر جنت کا داخلہ مل گیا۔ آپ کی اور میری پچھلی ملاقات میں جنت کے حوالے سے کچھ گزارشات رکھی تھی میں نے، تو جنت کا تذکرہ جہاں بھی آتا ہے ساتھ ہی جہنم کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے، ہماری عادت بن چکی ہے، ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، پتھر بن چکے ہیں، ہم اس طرف آتے بھی نہیں ہیں اور نہ ہمیں یہ ٹاپک اور یہ موضوع سننا اچھا لگتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، دو ہی ٹھکانے ہیں اور ان ٹھکانوں کا تذکرہ فرما دیا، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، کچھ لوگ جنت میں ہوں گے اور کچھ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوں گے۔ یہ جہنم حقیقت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الجنت حق والنار حق، جنت بھی حق ہے اور جہنم بھی حق ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے نبی علیہ السلام کی یہ ڈپٹی لگائی کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ جہاں پورے لوگوں کو ڈرانے والے ہیں وہاں آپ تاکیدی طور پر اور انتظام کر کے اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی ڈرائیں۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام اس آیات کے نازل ہونے کے بعد اپنے رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو بلاتے ہیں، اپنی پھوپھی کو بلاتے ہیں، اپنی بیٹی کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے میری پھوپھی، اے میرے خاندان والو، اے میری بیٹی، اللہ کے ہاں اور خصوصاً جہنم سے بچنے کے لیے تیاری کر کے آنا، تیاری کر کے آنا، میں وہاں کسی کے کام نہیں آؤں گا۔ تو یہ حقیقت ہے، نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو جہاں اور وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دن صحابہ کرام کو وعظ و نصیحت کر رہے ہیں، اتنا پیارے انداز میں اور دل کے اندر اثر رکھنے والے انداز میں تربیت کر رہے ہیں اور نصیحت کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اس وقت ہم نے دیکھا ہماری آنکھوں میں آنسو تھے اور دل سے آوازیں نکل رہی تھی اور ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ گویا آپ علیہ السلام یہ ہمیں الوداعی نصیحتیں کر رہے ہیں۔
تو یہ جہنم، ہم مسلمان، ہم مومن، ہمارا ایمان ہے، یہ الگ بات ہے۔ قرآن مجید میں سب کچھ موجود ہے، جس طرح جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، جنت کی بہاروں کا تذکرہ ہے، جنت کے پیارے پیارے ناموں کا تذکرہ ہے، اور جنت میں کون لوگ جائیں گے ان کا تذکرہ ہے، اسی طرح سب کچھ موجود ہے، سب کچھ ذکر ہے، سب کچھ کا تذکرہ ہے۔ جہنم کے انگاروں کا بھی تذکرہ ہے، جہنم کے اندر جو عذابات ہوں گے اس کا بھی تذکرہ ہے، اور جہنم کے اندر جو تکلیفیں اور پریشانیاں ہوں گی مختلف عذابات کی شکل میں ان کا بھی تذکرہ ہے، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ کون لوگ جہنم میں جائیں گے اور کون لوگ جہنم سے بچنے والے ہیں، یہ سب کچھ موجود ہے۔ جہاں بھی جنت کا تذکرہ آتا ہے اس کے ساتھ ہی جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، اور جہنم کی تکلیفوں کا اور جہنم کے اندر جو کچھ عذابات ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید اور فرقان حمید کے اندر جہنم کے مختلف ناموں کا تذکرہ کیا ہے۔ جس طرح جنت کے بہت سارے پیارے پیارے نام ہیں، ایسے ہی خطرناک نام جہنم کے بھی موجود ہیں۔ اللہ جانتا ہے جب بندہ اللہ کا ڈر اور خوف رکھ کے اور جہنم کو اپنے تصور میں لے کے آ کے جب اس کا تذکرہ کرتا ہے تو اس کا دل کانپ جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، اور اس سے بھی آگے دھاڑیں نکل پڑتی ہیں۔ ہمارے اسلاف میں سے، اولیاء اللہ میں سے، اللہ کے نیک لوگوں میں سے جو حقیقی نیک لوگ گزرے ہیں ان کے واقعات اس بات سے بھرے پڑے ہیں۔ ایک تذکرہ یوں ملتا ہے کہ ایک آدمی نے اللہ کے نیک بندوں میں سے اور بزرگوں میں سے اور مشہور و معروف شخصیت میں سے اس نے ایک لوہار کی دکان پہ دیکھا کہ لوہار بٹھی کے اندر لوہے کو گرم کر رہا ہے۔ چند لمحے وہاں وہ بیٹھا ہے، اس کی چیخیں نکل گئی ہیں، وہیں گر پڑا ہے اور بے ہوش ہو گیا ہے۔ کافی ٹائم بعد ہوش آیا، کہا کیا ہوا؟ کہا مجھے جہنم یاد آ گئی ہے، جہنم کی آگ یاد آ گئی ہے۔ آپ کی اور میری ماں سیدہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے، وہ ایک دن اپنے گھر میں تشریف فرما ہے اور رو رہی ہے۔ لمبا واقعہ ہے۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے، پوچھا اے میری حمیرہ، اے پیاری کیوں رو رہی ہو؟ کہا ذکرت النار فبکیت، میں نے آگ کو یاد کیا، جہنم کو یاد کیا، اس لیے مجھے رونا آ گیا ہے۔ اس لیے اس رونے کو اور دل کی اس کیفیت کو اللہ رب العالمین نے اپنا پسندیدہ یہ فعل قرار دیا ہے کہ یہ میرا بندہ مجھے اس طرح بھی خوش کر سکتا ہے اور مجھے اس طرح بھی محبوب میرا بن سکتا ہے جب یہ میرے ڈر کی وجہ سے، جہنم کے ڈر کی وجہ سے آگ کو یاد کر کے جب اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں تو یہ آنسو مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں اور اس کی بڑی ویلیو ہوتی ہے۔ اور یہ ایسا بندہ ہے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، ان میں سے ایک قسم کے لوگ وہ ہیں ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اکیلے میں بیٹھ کے روتے ہیں۔ کس بات پہ روتے ہیں؟ اللہ کا ڈر اور خوف، یہ جنت اور جہنم کے تذکرے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے کہ گناہوں پر یہ سزا ملنی ہے، یہ سزا رکھی ہے اللہ رب العالمین نے، اس لیے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ جب یہ آنکھوں سے آنسو نکالتا ہے اور اپنی معافی کا طلبگار بن جاتا ہے تو اللہ کل قیامت کے دن ایسے عظیم انسان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ دعا کریں اللہ رب العالمین ہماری بھی یہی کیفیت بنا دے۔ نبی علیہ السلام نے
اپنی دعاؤں میں اس جہنم کو ذکر کیا ہے، اور بیشتر ایسی دعائیں ہیں کہ جس میں اس جہنم سے پناہ مانگی گئی ہے۔ حتیٰ کہ نماز کے اندر جو ایک مشہور و معروف ہمیں دعا سکھائی گئی ہے، آخری تشہد میں آپ نے دعا پڑھنی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ 3 دفعہ یہ دعا کرتا ہے ان الفاظ میں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، جہنم کہتی ہے اللہ اس بندے کو مجھ سے دور کر دے، یہ تو مجھ سے پناہ مانگ رہا ہے، مجھ سے بچنے کی دعائیں کر رہا ہے۔ جو دعائیں کرتا ہوگا وہ پھر ایسے اعمال بھی کرتا ہوگا جو اعمال اس کو جہنم سے بچانے والے ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو تم گرمی دیکھتے ہو، یہ جو سردی دیکھتے ہو، جہنم کے اندر اتنا شدت ہے کہ جہنم نے اللہ رب العالمین سے شکوہ کیا، شکایت کی کہ اللہ یہ حصہ مجھے کاٹ رہا ہے۔ اس نے کہا یہ اللہ یہ حصہ مجھے کاٹ رہا ہے، یہ مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے۔ اس نے کہا یہ حصہ مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے۔ حضرات اندازہ لگائیں، جہنم کے طبقات اور کچھ حصے آپس میں ایک دوسرے سے تنگ ہیں، یہ صحیح حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دی ہے۔ ایک سانس اس نے ایسا لیا جس میں سردی ہے، اور ایک سانس ایسا لیا جس میں گرمی ہے۔ فرمایا یہ جو تم سردی اور گرمی محسوس کر رہے ہو یہ اسی جہنم کی ہی یہ ایک شکل ہے جو اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے تمہیں دکھانے کے لیے رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ کثرت سے دعائیں کیا کرو کہ اللہ رب العالمین ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے سورۃ الفرقان کے اندر بہت سارے ان کے اوصاف بیان کیے اور ان کی باتیں ذکر کی کہ میرے بندے کون کون سے ہیں، میرے بندوں کی کیا صفات ہے، میرے بندے کیا کرتے ہیں، کیا چاہتے ہیں۔ ان میں سے ایک ان کی عادت اور صفت اور ان کی زبان سے نکلے ہوئے کلمے یہ بھی ہے، کہتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اللہ ہمیں اپنی جہنم سے محفوظ رکھنا، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ ہمیں پھیر دینا جہنم کے عذاب سے، جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیر دینا، ہمیں بچا لینا۔ یہ نیک لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اپنی دعاؤں میں ان الفاظ کو لے کے آتے ہیں جو قرآن مجید کے اندر موجود ہے اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائے ہیں۔ الغرض آپ کو میں جہنم کا تعارف کرواتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے اعمال اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ایسی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسا اخلاق اور ایسا کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں جہنم سے بچا کے جنت کا داخلہ ہمارے لیے آسان بنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی نیت سے اور اسی ارادے سے مختلف مواقع پر صحابہ کرام کو، صحابیات کو یہ نصیحتیں کی ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے حدیث کے اندر، عید کا دن ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں کو وعظ و نصیحت کی، عید پڑھائی، خطبہ دیا۔ آپ باقاعدہ طور پر مردوں سے الگ ہو کے عورتوں کی طرف گئے، عورتوں کے پاس گئے، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہے۔ جا کے عورتوں کو سب سے پہلی جو یہ نصیحت فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اے عورتوں کی جماعت، میں نے تمہیں جہنم میں کثرت سے دیکھا ہے۔ جہنم کو جب میرے سامنے کیا گیا تو ان میں اکثریت میں نے عورتوں کی دیکھی ہے۔ اس سے مرد خوش نہ ہو اور اس سے مرد جو ہے نا وہ تسلی نہ رکھیں، بلکہ یہ ایک ڈرانے کا انداز ہوتا ہے، تنبیہ کرنے کا اور متنبہ کرنے کا انداز ہوتا ہے
کہ تاکہ میری بات کو توجہ سے سنیں اور جو میں ان کو آگے سبق دوں، ان کو نصیحت کروں، اس نصیحت کو پلے سے باندھیں۔ اللہ اکبر! وہ عورتیں، وہ صحابیات اور وہ مسلمات مومنات ہماری جیسی نہیں تھی۔ چلو جی ٹھیک ہے، ہو گیا۔ اللہ اکبر! چیخیں نکل گئی، فوراً وجہ پوچھی۔ اللہ کے حبیب، عورتوں کو آپ نے کثرت سے دیکھا ہے۔ اچھا یہاں رک کے یہ بھی دیکھیں کہ نعوذ باللہ یوں نہیں کہا گیا ڈرانے کے لیے کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے، آپ کو دیکھا ہے، تمہیں دیکھا ہے، نہیں، عورتوں کا تذکرہ ہوا صرف۔ لیکن پھر بھی کیا ڈر ہے، کیا خوف ہے، فوراً کہتی ہیں اللہ کے نبی پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصدقنا، تم کثرت سے صدقہ کیا کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ ٹھیک ہے، حکم مل گیا، چلو جب موقع ملے گا، جب دیکھ لیں گے، تلاش کریں گے کس کو ضرورت ہے، کس کو ضرورت ہے، کہاں خرچ کرنا ہے۔ نہیں، فوراً جو کچھ ان کے پاس موجود ہے، حدیث میں آتا ہے اپنی بالیاں اور اپنے جو زیورات انہوں نے پہنے ہوئے تھے، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے کپڑا آگے جو ہے وہ پھیلایا ہوا ہے، ان کی جھولی میں کیا سے کیا وہ ڈال رہی ہے، اور جن کے پاس درہم و دینار ہیں وہ ڈال رہی ہے۔ صدقہ اسی وقت انہوں نے شروع کر دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اسی وقت شروع کر دیا، اس لیے کہ ہمیں ابھی بتایا گیا ہے کہ عورتیں کثرت سے جہنم میں نے دیکھی ہے، پھر بتایا گیا کہ تم صدقہ کرو۔ گویا کہ جہنم سے بچنے کا ایک حل اور ایک طریقہ، ایک راستہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کثرت سے صدقہ کیا کرو، کثرت سے اپنے مال کو خرچ کیا کرو۔ اسی طرح ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یوں سمجھایا اور بتایا، بیٹیوں کی عظمت بھی اس میں آ جاتی ہے، بیٹیوں کا مقام بھی اس میں آ جاتا ہے، عورتوں کا جو ہے وہ مقام اور مرتبہ اور شان بھی اس میں آ جاتی ہے۔ فرمایا جو بندہ ایک بیٹی کا، ایک لڑکی کا یا دو لڑکیوں کا کفیل بن جاتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، اس کو پالتا ہے، پوستا ہے، اچھی تربیت کرتا ہے، پھر اس کا نکاح کر لیتا ہے اچھی جگہ پہ، یہ بیٹیاں کل قیامت کے دن اس کے لیے جہنم سے بچاؤ کا، جہنم سے نجات کا ذریعہ بن جائیں گے۔ حضرات یہ صرف جہنم کا لفظ ابھی ہم سن رہے ہیں، اب میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے جہنم کے ناموں کا تذکرہ کرتا ہوں جو قرآن مجید میں موجود ہے۔ مختلف نام ہیں، ان میں سے پہلا نام جو آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کا نام ہے الجحیم۔ جہیم ایک جہنم کا نام ہے، اور جہنم کا نام جو یہ جہیم رکھا گیا ہے اس کا معنی ہے بھڑکتی ہوئی آگ کا گڑھا۔ یہ دنیا والی آگ نہیں ہے، یہ بھی آپ کو بتا دوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو تم دنیا میں آگ دیکھتے ہو، یہ اس آگ سے 70 حصے 69 درجے جو ہے وہ کم ہے، اس سے وہ سخت ہے 70 حصے، اس کی بھی تپش اور اس کی بھی جو ہے وہ سختی آپ دیکھتے ہیں۔ جتنا بھی کسی کا کوئی دشمن ہو، کوئی لڑائی جھگڑا ہو، کچھ بھی ہو جائے اور اپنی اولاد سے ہم ناراض ہوں، جتنا بھی غصہ ہو، ہمارے بچے، ہمارا کوئی دوست، ہمارا کوئی رشتہ دار کسی ایسی طرف جا رہا ہو جہاں آگ لگی ہوئی ہو، بجلی کی طرف جا رہا ہو، گہرے پانی کی طرف جا رہا ہو، کسی اس طرف جا رہا ہو جہاں اسے تکلیف پہنچ سکتی ہے تو ہم اسے روکتے ہیں، اسے سمجھاتے ہیں۔ تو پھر میرے بھائیوں یہی انداز اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن مجید کے اندر یوں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے رشتہ داروں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن پتھر ہوں گے، لوگ ہوں گے، ان کو بھڑکایا جائے گا۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، جہنم کے اوپر جو دروغے ہیں، جن کی ڈپٹی ہے فرشتوں کی، وہ بڑے سخت ہیں، بڑے جلالی طبیعت کے ہیں، کسی کے آنسو اور کسی کا رونا، کسی کا چیخنا، کسی کا چلانا انہیں ذرہ بھی ان پر اثر نہیں کرے گا۔
یہ تو دوسروں کا رونا ہے, رونے سے چیخنے سے مجھے یاد آیا قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ جہنم کے اندر سے ہی چیخیں نظر آ رہی ہوں گی, خود جہنم چیخیں مار رہی ہوگی. اللہ اکبر. سورۃ الملک کے اندر ہے غالباً یہ سورۃ الملک, جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رات کو پڑھ کے سویا کرو, یہ تمہیں قبر کے عذاب سے بھی بچائے گی, اور اس کے اندر بہت اثر بھی ہے. اس کے اندر اللہ رب العالمین نے بڑی تاثیر رکھی ہے, یہ انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہے. تو جہنم سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ, اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ, اور اس کی تیاری کر کے آؤ کہ کس طرح ہم نے جہنم سے بچنا ہے. جہیم یہ ایک جہنم کا نام ہے, قرآن مجید کے اندر موجود ہے. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. اسی طرح ایک اور نام ہے حطامہ, جس کا معنی ہے چکنا چور کر دینے والے. چکنا چور کا معنی ہوتا ہے بالکل جو ہے کسی چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا. یہ اکثر اس وقت بولا جاتا ہے جب شیشہ جو ہے اوپر سے گرے اور اس کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں, چکنا چور ہو جاتا ہے. تو فرمایا جو کچھ بھی اس میں ڈالا جائے گا اس کو چکنا چور کر کے رکھ دے گا, کچھ بھی نہیں بچے گا. قرآن مجید کے اندر موجود ہے کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ. یہ سورۃ الہمزہ ہے, اور اس ہمزہ سورت کا ترجمہ آپ پڑھیں, آخری پارے کی چھوٹی سی سورت ہے. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. ہاں ایک اور نام بھی اسی میں آ گیا, ویل. جہنم کی ایک وادی کا نام ہے, جہنم کی ایک وادی, ایک حصہ ہے, تباہی اور بربادی جس کے اندر ہو جائے گی. ویل یہ کس کے لیے ہے؟ ہمزۃ لمزہ, جو لوگوں کے عیب تلاش کرتا ہے, لوگوں کی غیبتیں کرتا ہے. الذی جمع مالا وعددہ, یہ مال کو گن گن کے رکھتا ہے, جمع کر کے رکھتا ہے, خرچ نہیں کرتا. یحسب ان مالہ اخلدہ, یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال اسے ہمیشہ رکھے گا, یا اس کا مال ہمیشہ رہے گا. یعنی اس کا تقیہ اور اس کا بھروسہ, اس کا اعتماد صرف مال پر ہے. اعتماد اسی مال پر ہے کہ میرے بچاؤ کا, میرے جو ہے بقا کا, یہ مال ہی سب کچھ ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا اس انسان کو دیکھو, بے وقوف کو, یہ کیا سمجھتا ہے؟ یحسب ان مالہ اخلدہ. آگے اللہ نے فرمایا یہی آیات, کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ. صرف روک کے رکھا, اس کا حق ادا نہیں کیا, زکوٰۃ نہیں دی, صدقہ خیرات نہیں کیا, تو کیا ہوگا؟ کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ. یہ سارا آپ کا مال حطمہ میں ڈال دیا جائے گا. حطمہ میں. یہ حطمہ کیا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ. یہ حطمہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ. یہ آگ جو ہے وہ دوسری دنیا کی آگ جسم پر اور دوسری چیزوں پر اثر کرتی ہے. یہ آگ ایسی ہے, اس کے اندر ایک روحانی, ایک الگ سے کیفیت ہے. یہ ڈائریکٹ جو ہے دلوں پر اثر کرتی ہے. جب دل پر اثر ہو فوراً بندہ ختم ہو جاتا ہے. ایسا اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے بندہ مر جائے گا. قرآن مجید کے اندر ہے لا يموت فیہا ولا یحیا. جہنم کے اندر نہ موت ہوگی نہ حیات ہوگی. ایسی کشمکش, انسان یہ سوچے کہ بس موت آ جائے گی, جان بچ جائے گی. نہیں, لا يموت فیہا ولا یحیا. یہ ایسی کیفیت ہوگی. اس کیفیت سے بچنے کے لیے ایسے اعمال کرنے ہیں جن اعمال کو شریعت نے بتایا ہے کہ یہ اعمال تمہیں جہنم سے بچا سکتے ہیں. ایک اور نام ہے ہاویہ, گہری کھائی, گہرا گڑھا. یہ سورۃ القاریہ کے اندر ہے. فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ ہاویہ. جس کا نام اعمال کا پلڑا ہلکا ہو گیا نیکیوں والا, فَأُمُّهُ ہاویہ, اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. یہاں بھی وہی ہے, نارٌ حامیہ. یہ جلی ہوئی آگ ہے. آگ سے بچتے ہو نا, دنیا کی آگ سے کتنا بچتے ہو. یہ جہنم کی آگ ہے, یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے, اس سے بھی بچو. ایک اور نام ہے سقر.
سقر کہتے ہیں سخت جھلسا دینے والی، سخت جھلسا دینے والی، بالکل جو ہے وہ انسان کو جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ جھلسا دیا، کچھ بھی نہیں بچا، یہ سقر ہے۔ سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر۔ یہ انسان کی جو یہ باڈی نظر آتی ہے اس کو جھلسا کے رکھ دے گی، ابھی یہ داخل بھی نہیں ہوگا، حدیث کے اندر آتا ہے یہ صرف اس جہنم کے قریب جائے گا، اس کی تپش اتنا ہے۔ اور اسی سقر کو ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے یوں بھی تذکرہ کیا، توجہ سے سنیے گا، سورۃ المدثر ہے۔ جنتی دیکھیں گے کہ ہمارے رشتہ دار، ہمارے جاننے والے دوست احباب ہمیں نظر نہیں آتے، اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر ہے، حدیث کے اندر ہے، اللہ رب العالمین رشتہ داروں کو ایک دوسرے سے ملائے گا جو نیک ہوں گے، ان کو نظر نہیں آئیں گے۔ یہ پوچھیں گے اللہ فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، اللہ رب العالمین ان کو جو ہے وہ ان کے سامنے وہ نظارہ دکھا دے گا کہ وہ جہنم میں چلے گئے۔ اللہ اکبر، جہنم میں چلے گئے ہیں۔ آج بھی ہم کتنا دور سے بیٹھے ہوئے جو کچھ بھی وہاں ہو رہا ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو وہاں بھی ایسے جنتیوں کو جہنم کا احوال اور وہاں کے لوگوں کے احوال دکھا دیے جائیں گے تو فوراً ویڈیو کال ہوگی، کیا کہیں گے؟ ما سلککم فی سقر، ما سلککم فی سقر، یہ سقر جہنم کی وادی کا نام ہے، تمہیں یہاں کس نے ڈالا ہے، یہاں کیسے پہنچ گئے؟ حیران ہو کے جس طرح ہمیں اچانک پتہ چلے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہمارا کوئی رشتہ دار جیل میں چلا جائے، ہمیں جیسے پتہ چلتا ہے ہم بھاگتے ہوئے سیدھے منہ ان کی طرف پہنچتے ہیں اور ٹھک سے یہی پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، کس جرم میں آئے، کیسے یہاں پہنچے؟ اللہ اکبر، یہ جنتی بھی ایسے رو کے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کیسے یہاں پہنچے ہو؟ تو جنتی جب یہ سوال کریں گے تو جہنمی جواب دیں گے، وہ جواب سنیے، اور اس جواب میں ہمارے لیے یہ ایک انتظام ہے، اہتمام ہے، ہمارا راستہ ہے کہ ہم کس طرح جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ جہنمیوں کے بقول خود اللہ رب العالمین نے ان کے باتوں کو قرآن مجید کے اندر بیان فرما دیا۔ تو 4 جواب دیں گے۔ پہلا جواب یہ ہوگا قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جس طرح ہمارا کوئی مجرم، ہمارا کوئی ملزم ہمیں کہہ دے مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، تو جہنمی کیا کہیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ او بے نمازیوں، غور کرو اور اپنی زندگیوں میں نماز کو لے کے آ جاؤ۔ ایک ہوتی ہے سستی ہو جانا، ایک ہوتی ہے بھول، نیند، ایک ہوتی ہے جان بوجھ کے نماز نہ پڑھنا، نماز کو معمولی سمجھنا، اور نماز کے ساتھ حتیٰ کہ مذاق تک کر دینا۔ اللہ اکبر، دل خون کے آنسو روتا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، شاید یہ پہلے کی ہو، ہم نے کل دیکھا ہے ایک چھوٹا سا کلپ، ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ دیکھا ہے۔ اللہ ان کو ہدایت دے، اور ان کے نصیب میں ہدایت نہیں، اللہ ان کو تباہ و برباد فرمائے۔ کیا انہوں نے کیا؟ ایک نوجوان لڑکا ہے، وہ سب کے سامنے ڈھول کی تھاپ پر نماز پڑھ رہا ہے، اور نماز پڑھتے ہوئے بالکل ناچ رہا ہے، اور اس طرح جو ہے اپنے جسم کو ہلا رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ نماز ہے؟ نماز شعائر اسلام میں سے ہے۔ یہ کام تو یہود و نصارہ بھی نہیں کرتے تھے، یہ کام تو اس وقت کے کفار مکہ بھی نہیں کرتے تھے۔ ہاں، جب مسلمان نماز پڑھتے تو وہ شور و غل کرتے، وہ تالیاں بجاتے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ روک دیا ان کو اور فرما دیا کہ یہ کیا کرتے ہو۔ ایک اور مقام پر جب کفار اور دین کے دشمن انہی چیزوں کا مذاق اڑاتے، تو جب انہیں کہا جاتا شرم کرو، حیا کرو، تو کیا کہتے؟ کنا نخوض ونلعب، ہم تو بس مذاق کرتے ہیں اور جو ہے وہ خوش گپیوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو تنبیہ فرمائی، توجہ کیے گا، کیا اللہ رب العالمین نے فرمایا؟ ان کو کہو اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کیا تمہیں مذاق کرنے کے لیے، کھیل کود کے لیے تمہیں
اللہ کی ذات، اللہ کی آیاتیں، اور اسی طرح فرمایا کل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ، اور اس کے رسول ہی ملے۔ یہ 3-4 چیزیں ہیں، اللہ کی ذات، اس کے رسول کی ذات اور اس کی آیاتیں۔ ان آیاتوں میں مفسرین لکھتے ہیں سارے شعائر اسلام آ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ جنت کا مذاق اڑاتے ہیں، کچھ لوگ جہنم کا مذاق اڑاتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ قبر کے عذاب کا مذاق اڑاتے ہیں، کچھ زکوٰۃ کا، صدقہ خیرات کا، اور کچھ جو ہے وہ نماز کا مذاق اڑاتے ہوئے ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اللہ ایسا وقت کیوں نہیں آیا کہ تو ان کو اٹھا لیتا یا زمین کو پھاڑ لیتا یا غارت ہو جاتے، تاکہ لوگوں کو تنبیہ ہو جاتی کہ نماز کے ساتھ اس طرح مذاق۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جہنمی کیا کہیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دوسرا جرم بتائیں گے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو، ضرورت مندوں کو، حاجت مندوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ان پر خرچ نہیں کرتے تھے۔ ہمیں پتہ تھا، سب کچھ ہمیں پتہ تھا، دیکھتے تھے، سوچتے بھی تھے یہ کرنا بھی چاہیے، بس پھر بھول گئے، پھر سستی ہو گئی، اور پھر آخر میں یوں ہی کہہ دیتے۔ انہی والا جواب، ان منافقوں والا، یہودیوں والا، کہ جب اللہ نے ان کو نہیں دیا، اللہ نے ان کو محروم رکھا ہے، تو ہم ان کو کیوں دیں؟ اللہ کہتا ہے ان پر خرچ کرو، نعوذ باللہ اللہ خود نہیں ان کو دے سکتا۔ اللہ اکبر۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری باتیں سن لی ہیں، تم کہتے ہو اللہ نعوذ باللہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں، 4 پیسے آ گئے ہیں، جیب بھری ہوئی ہے، بینک بیلنس میں کچھ موجود ہے، آپ جو ہے پاؤں زمین پر نہیں لگتے۔ فرمایا یہ سب کچھ جو دینے والا ہے وہ لینے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ جہنمی کیا کہیں گے؟ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری نہیں کرتے تھے۔ تیسرا کیا جواب دیں گے؟ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم اس طرح خوش گپیوں میں بیٹھنے والوں کے ساتھ، آوارہ گفتگو کرنے والوں کے ساتھ، کھیل کود تماشا لگانے والوں کے ساتھ اپنا وقت برباد کر دیا کرتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، چوتھا جواب یہ ہوگا ہم قیامت کے دن کو جھٹلا چکے تھے، بھلا چکے تھے، بلکہ ہم تکذیب کرتے تھے، جھٹلاتے تھے۔ بھئی کس نے دیکھا ہے جہنم؟ تم نے دیکھی ہے مولوی صاحب؟ تم جو اس طرح بیان کر رہے ہو، قبر کا عذاب دیکھ کے آئے ہو؟ اللہ اکبر، اس طرح کی بات ہے۔ تو فرمایا کُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، حتیٰ کہ آج ہمیں موت آ گئی ہے۔ موت آئی تھی، پھر سب کچھ خود دیکھ لیا تھا، اور اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ یہ جہنمین رو رو کے، چیخ چیخ کے کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، ربنا ابصرنا وسمعنا، اللہ ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، فرجعنا نعمل صالحا، اللہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے، دوبارہ دنیا میں بھیج دے۔ کیا کرو گے جی؟ کننا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، اللہ ہم نیک عمل کریں گے، وہ عمل نہیں کریں گے جو ہم دنیا میں کرتے تھے۔ اس وقت پچھتانے سے، اس وقت رونے سے، چیخنے سے، چلانے سے اللہ اتنا غصے میں ہوگا، جلال میں ہوگا۔ سورۃ المومنون میں ہے، اللہ فرمائے گا کلا انہا کلمۃ ہو قائلھا، ان کو کہنے دو جو کچھ کہہ رہے ہیں، ان کی آج بات کوئی نہیں سننے والا۔ ایک اور مقام پر اتنا ہے قال اخسؤوا فیھا ولا تکلمون، قال اخسؤوا فیھا، دفع ہو جاؤ، تمہاری کوئی بات ہی نہیں سنتا، ولا تکلمون، تم مجھ سے بات ہی نہ کرو۔ یہ ہے جہنم، جس کو جو ہے وہ دیکھ کے جب یہ سب کچھ اندازہ ہو جائے گا تو جہاں جنت کا تذکرہ وہاں جہنم کا بھی تذکرہ۔ جنت والے اعمال کرنے چاہیے، جہنم والے اعمال سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ میں صرف آپ کے سامنے نام رکھتا ہوں کہ جہنم کے یہ نام ہے، 4-5 آپ کے سامنے رکھے۔ ایک اور نام ہے سعیر، دہتی ہوئی آگ۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، یہ وہاں سب کچھ دیکھ لیں گے، کہیں گے قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، کاش ہم دیکھ لیتے، کاش ہم سن لیتے، کاش ہم عمل کر لیتے، عقل سے کام لے لیتے۔ قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، سن لیتے، عقل سے کام لے لیتے، مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، آج ہم اس سعیر وادی والوں میں سے نہ ہوتے۔
ایک اور ہے لظا، تلظا بھی، لظا بھی اس جہنم کا نام ہے. کلا انہا لظا، یہ جہنم کا نام ہے، بھڑکتی ہوئی آگ کی لپیٹ ہے. اسی طرح ایک اور نام ہے اس جہنم کا زمہریر، سخت سردی، سردی کا بھی سخت عذاب ہوگا. اس جہنم کی وسعت و گہرائی کتنا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جہنم میں گرنے والا پتھر 70 سال کے بعد جہنم کی تہ تک جاتا ہے. ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو بٹھایا اور ایک آواز سنائی. آواز اس وقت سنائی دی. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ جانتے ہو یہ کس چیز کی آواز ہے؟ فرمایا نہیں اللہ کے پیغمبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ پتھر ہے 1000 میں سے، یہ ایسا پتھر ہے جو 70 سال پہلے ڈالا گیا تھا اوپر سے، اور یہ اب جا کے گہرائی میں پہنچا ہے. اتنا وسعت، اتنا گہرائی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اور قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے، جہنمیوں کو جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جہنم کے بہت سارے طبقات ابھی باقی ہوں گے. قرآن مجید کے اندر ہے جہنم خود کہے گی حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید، اور چاہیے مجھے، اور چاہیے، اور چاہیے. اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی. اللہ اپنے بندوں پر عذاب نہیں ڈالے گا. اللہ اپنے بندوں کو جو ہے بے جا عذاب نہیں دے گا. جو ظلم کر کے آئے گا اس کو ہی صرف اس کا حساب دینا پڑے گا. اسی طرح کس کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. آپ شاید یہ جملہ آگے جو میں حدیث کا بیان کر رہا ہوں پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ رب العالمین جہنم کو خاموش اس طرح کروائے گا، اپنی پنڈلی کو کھولے گا اور اپنی ایڑھی جہنم میں رکھ کے ڈال کے اور کہے گا اب خاموش ہو جا، اب تیرے اندر اور کوئی نہیں آئے گا. جہنم اس وقت خاموش ہوگی ورنہ کہہ رہی ہوگی حل من مزید، حل من مزید، حل من. جبکہ جنت کی جب باری آئے گی اپنے چہروں کو جو ہے وہ اس انداز میں لے آئیے جو صحابہ کرام کے چہرے بن گئے تھے اور اس طرح جو ہے وہ خوش ہو گئے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب جنت کی باری آئے گی، جنت میں بھی اور بہت سارے مقامات ابھی خالی ہوں گے، تو اللہ رب العالمین اور اپنے بندوں کو اس وقت زندہ کرے گا اور پیدا کرے گا، نئے بندے پیدا کرے گا. جہنم کی باری آئی تو بندوں کو پیدا نہیں کیا، جنت کی باری آئی تو جنت کے اندر بندے پیدا ہو جائیں گے، انسان پیدا ہو جائیں گے، وہ اس میں چلے جائیں گے. یہ گہرائی ہے اور بہت ساری ہولناکیاں ہیں. اسی طرح جہنم کے اندر کیا خوراک ہے، کیا وہاں کھانا، کیا وہاں پینا، وقت اجازت نہیں دیتا. اور جو ہے ورنہ ان ساری چیزوں کا آپ کے سامنے تذکرہ کرتے. اس طرح مختلف عذابات جو قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ احادیث کے اندر اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیے ہیں. میں نے آپ کے سامنے 3 چیزیں رکھی ہے. سب سے پہلے یہ بات کی ہے کہ جہاں جنت کا تذکرہ آتا ہے جہنم کا تذکرہ بھی آتا ہے. اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بشیر بنایا ہے، خوشخبریاں دینے والا، تو نذیر بھی بنایا ہے، ڈرانے والا. اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے جہاں جنت کے ناموں کا، جنت کے انعامات کا تذکرہ کیا، وہاں جہنم کے بھی ہولناکیوں کا، سختیوں کا، عذابات کا بھی تذکرہ کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں یہ بھی بتایا ہے جنت میں لے جانے والے یہ اعمال ہیں اور جہنم میں لے جانے والے یہ اعمال ہے. فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر. ایک ٹھکانہ جنت ہے، ایک ٹھکانہ جہنم ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں سکھائی ہیں جہنم کے عذابات سے بچنے کی، جہنم کی سختیوں سے بچنے کی. خصوصاً نماز کہ آخری تشہد میں یہ دعا سکھائی گئی ہے. درود شریف پڑھیں، اس کے بعد اللہم انی ظلمت نفسی پڑھیں، پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات. ہم جب کسی اپنے مسلمان بھائی کا جنازہ پڑھتے ہیں تو اس میں بھی بار بار یہی الفاظ آتے ہیں وقہ من فتنۃ القبر وعذاب النار، وقہ من فتنۃ القبر وعذاب النار. اے اللہ ہمارے اس بھائی کو، ہماری اس بہن کو، اس مسلمان کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما اور جہنم کے عذاب سے بھی محفوظ فرما. یہ حقیقت ہے، یہ کھیل تماشا نہیں ہے. ان چیزوں کا مذاق نہیں بنانا چاہیے. ان چیزوں کو سیریس لے کے جو کچھ قرآن مجید کے اندر، حدیث کے اندر موجود ہے، ہمیں تیاری کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے بچنے کی، جنت کے داخلے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے.
سب سے پہلے تو ایک اعلان سماعت فرمائے انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ کی اسی مسجد میں فضیلت الشیخ الاستاذ مولانا عبد الرحمن شاہین صاحب پڑھائیں گے ملتان والے۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ جمعہ کا جو ٹائم ہے وہ 5 منٹ کی تبدیلی سے آپ کو بتایا جاتا ہے۔ انشاءاللہ 1:45 بجے جمعہ شروع ہوا کرے گا اور ٹھیک 1:30 بجے انشاءاللہ ختم ہو جایا کرے گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ تو آپ ساتھی وقت پہ آنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سن کے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔